بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سأل رجل مسلم اللہ عز وجل الجنة 3 مرات الا قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنة وما استجار من النار مستجیر 3 مرات الا قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان شخص جب اللہ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ پھر جنت اس کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور جب کوئی مسلمان شخص 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو پھر جہنم اس کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یہ مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جنت حاصل کرنے کا اور جہنم سے بچنے کا بڑا اچھا نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر دعا کے اندر اس دعا کو بھی شامل کرے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ شامل تھی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ سے آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ دعا کرتے تھے تو ہمیں تو یہ دعا بطریق اولا ہر وقت، ہر نماز کے بعد، ہر موقع پر کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں تو بہت حساس ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات کی اہمیت بھی ہماری نظر میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ چیزیں ہمیں یاد بھی رہتی ہیں اور ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اور اچھی بات ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے اور کسی سے مانگنا جائز ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ شِسْعَ نَعْلِهِ وَمِلْحَ عَجِينِهِ، کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، آٹے میں نمک کم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو ہم اللہ سے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، وہ اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت جب ہم اللہ سے مانگیں گے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت ہمیں یاد رہے گی، ہمیں بھولے گی نہیں۔ ہم اپنی دعاؤں میں عموماً ان دعاؤں کو شامل اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو وہ مانگے، جہنم سے تو وہ پناہ مانگے جس نے مرنا ہو۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن شاید ہمارا دل اس بات پر ایگری نہیں کرتا ہمارے ساتھ، اور ہم شاید یقین ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو انسان کو جب اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو پھر اس کو اپنی منزل کی بھی فکر ہوتی ہے کہ جب میں نے مر کے جانا ہے تو میری منزل کیا ہوگی، اچھی جگہ جاؤں گا بری جگہ جاؤں گا۔ جب یہ فکر اس کو لگ جاتی ہے پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ ہم اللہ سے 3 دفعہ جب جنت کا سوال کریں گے تو جنت ہمارے لیے دعا کرنے لگ جائے، اور اللہ سے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگیں گے تو جہنم ہمارے لیے دعا کرنے لگ جائے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے بچا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو جہاں اور بہت ساری چیزیں سکھاتے تھے، ان کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے۔ جب چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ان کو والدین بتاتے تھے بیٹا یہ دعا اس طرح مانگو کہ یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ والدین اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھاتے تھے، لیکن آج کل ایسا نفسی کا دور ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بالکل غفلت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ سے جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس ساری جنتوں میں سب سے بہترین جنت ہے۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کریں۔
اس کے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ اس کی برکت سے اللہ سے ہم امید رکھیں گے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر کے جہنم سے بچا لیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.